السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فیاض پاکستان والا، ایک بار پھر لائیو شو میں۔ آج ہم ایک اور اپنے دوست سے بات کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کے بارے میں سمجھیں گے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں نے ان کو آلریڈی انویٹیشن سینڈ کر دیا ہے، اور جیسے ہمیں جوائن کریں گے ہم ان سے مزید تفصیلات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ فی الحال میں ان کا ایک شارٹ انٹرو آپ کو دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے لسنرز ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں جان سکیں، اور پھر تفصیل سے ہم انہی سے بات کریں گے۔ اوکے، ان کا نام امجد علی ہے، ان کا تعلق قصور سٹی سے ہے، وچ از نیئر لاہور اینڈ پاکستان، اینڈ ہی از ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس اینڈ LLB also. And the topic what we are discussing today is travel, tourism and digital marriages in Pakistan. لیٹس سی، یہ اپنے نوعیت کے ایک انوکھا ٹاپک ہے۔ جب ہم ان سے بات کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، ٹریول، ٹورزم اور ڈیجیٹل میریجز ان پاکستان، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور یہ کیا کام کر رہے ہیں، اور یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ہم جانیں گے اور مزید ان سے بات کریں گے۔ میں جب تک چیک کر لیتا ہوں کہ ابھی تک ہم ان سے کنیکٹ کیوں نہیں ہو سکے ہیں، میں ایک بار پھر انویٹیشن چیک کر لیتا ہوں کہ ابھی تک ان کا انویٹیشن کیوں نہیں سینڈ ہوا۔ لیٹ می سی، کیونکہ بعض دفعہ ہم کنیکٹ نہیں ہو پاتے، ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے کنیکٹ ہو جائیں۔ اور میں آلریڈی جو ہے ان کو انویٹیشن سینڈ کر چکا ہوں۔ اگر امجد علی آپ چیک ہیں اس ویڈیو میں لگا چکے ہیں تو پلیز اس انویٹیشن ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیں تاکہ آپ ہمیں جوائن کر سکیں۔ فی الحال ہم جو ہے ویٹ کر رہے ہیں، آلریڈی انویٹیشن سینڈ کر دیا ہے اور یہ ایڈنگ پہ چلا گیا ہے۔ بہت جلد ہم ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے، پھر ان سے مزید بات کریں گے۔ مین وائل جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے بھی ان کی باتوں سے اور ان کی معلومات سے مفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم امجد علی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا ابھی صحیح آ شکر رہا ہے؟ ہے۔ ویڈیو بھی آپ کی اوکے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے میرا خیال ہے۔ اوکے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ اچھا امجد علی، پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید فارملی بات اسٹارٹ کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنی فیس پر بھی اپنے فیس بک وال پر بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے فرینڈز بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکیں اور ہمارے بارے میں جان سکیں۔ لیکن اس کا مجھے طریقہ کار نہیں آتا، میں زیادہ فیس بک یوز تو نہیں کرتا، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ابھی؟ اچھا، ابھی سامنے ونڈو پہ دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ کوئی آپشن آ رہا ہوگا شیئر کا، یا کوئی اس طرح کا آپشن بنا ہوا ہوگا، آ رہا آپ کے پاس؟ نہیں ابھی یہاں بھی کوئی آپشن نہیں آ رہا میرے موبائل میں۔ چلے، نو پرابلم، بعد میں شیئر کر لیجیے گا جب ہماری فیس بک لائیو فنش ہو جائے۔ اوکے، تو امجد علی، ویسے تو میں آپ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنے دوستوں کو دے چکا ہوں، لیکن اس کے بارے میں مزید آپ بتائیے گا کہ آپ کی کیا ایجوکیشن ہے اور آپ کی کیا ورکنگ ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اور کس طرح سے لائف گزارتے ہیں۔ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ قصور سے ہے، یہ جو لاہور کے بالکل پاس ہی ہے ادھر۔ تو فرسٹ آف آل میں نے کیا ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس فرام پنجاب یونیورسٹی، اور اس کے بعد میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا لا کیا ہے، ابھی میں نے یعنی کہ کمپلیٹ کیا لا BU سے، لاہور سے۔ تو ہم جو بیسیکلی میں ہوں، میرے کچھ دوست ہیں، ہم دو سال سے 2016 سے کام کر رہے ہیں ٹورزم پہ، ٹریولنگ پہ، اور ڈیجیٹل میرج سسٹم ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے اندر اس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ٹورزم کو، ٹریولنگ کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم جو ہے نا 2 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، باقاعدہ ہم نے میٹنگ ارینج کی ہیں، باقاعدہ اپنے گول فٹ کیے ہیں، گول بنائے ہیں، ان گول کو ایکسیپٹ یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے تقریباً کافی زیادہ لوگوں سے میٹنگ ارینج کی، کافی زیادہ لوگوں سے ملے۔ تو اس حوالے سے جو بھی آپ مجھ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سوال کریں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے تمام جو بھی کوشچن ہوں گے ان کے جواب دوں۔
چلیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم اپنے ویورس کے ذرا کچھ کمنٹس دیکھ لیں ہیں. رحیم اللہ صاحب ہیں، وعلیکم السلام. احمد خان اور عباس کا خیال دیکھ رہے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ اور بھی ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آگے جو بات چیت کرنے والے ہیں یقیناً آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور آپ کے دوستوں کے لیے بھی. تو اچھا امجد علی، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کا ٹریول اور ٹورزم کا ہے، یہ آپ لوگ کس طرح سے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی ٹریول اینڈ ٹورزم کی ایجنسی چلا رہے ہیں یا آپ لوگ خود ٹریول کرتے ہیں؟ کس طرح سے اس پر ورکنگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیے گا. ہاں بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ایجنسی نہیں ہے. ہم جسٹ یونیورسٹی کے دوست تھے، میں ہوں اور میرے کچھ ادھر سٹی کے دوست ہیں. ہمارا جو اصل آبجیکٹ تھا نا، جو جو 2 سال پہلے شروع ہوا. پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہمارا پیشن ہے ٹورزم، ٹریولنگ کرنا، وزٹنگ کرنا. یہ میرا پیشن ہے، میرے دوستوں کا بھی ہے، جو میری ٹیم ہے. تو ہم نے سوچا کہ جیسے یورپ کے اندر ہے نا، یورپ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے سے کنٹری ہیں یورپ کے، کئی ایسے کنٹری ہیں، سوئٹزرلینڈ لینڈ ہے اور کافی ہیں. تو وہ چھوٹے رقبے کے ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا ٹورزم سے بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے سرچنگ کی. آج 2016 میں ہم نے سرچنگ سٹارٹ کی اس پہ، پروجیکٹ پہ. ہم نے خود ہی اس پہ گولز فٹ کیے. تو پھر ہم باقاعدہ ہم وزٹ کر کے آئے نارتھن ایریا، جتنے بھی شمالی علاقہ جاتا ہے یا جتنے بھی وزٹنگ پوائنٹ ہے پاکستان کے. باقاعدہ ہم اور میٹنگ ارینج کرنے کے بعد ہم نے ان لوگوں سے ان کی رائے لی کہ پاکستان کے اندر ٹورزم پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے وہ فیکٹر ڈھونڈے کہ کس وجہ سے پاکستانی جو ہے نا وہ ٹریولنگ نہیں کرتے، ٹورزم نہیں کرتے. کیونکہ ٹورزم، ٹریولنگ اور وزٹنگ کا تعلق ڈائریکٹلی انسان کی صحت کے ساتھ ہے. جو بھی بندہ وزٹنگ پہ جاتا ہے نا، آٹومیٹکلی اس کی صحت جو ہے نا بہتر ہوتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ریسرچ ہے نا یورپین کنٹری کی جو میڈیکل ایسوسیشن ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے نا، اس کو چاہیے کہ سال میں کم سے کم 2 ماہ، کم سے کم 2 ماہ ٹورزم ہے. تو اس میں کافی زیادہ فیکٹر ہیں. فار ایگزامپل اس میں جو مہنگے ایجنسی جو آلریڈی لوگ چلا رہے ہیں، وہ بہت مہنگے ٹور دیتے ہیں اور لوگ جو ہے نا جانا پسند ہی نہیں کرتے. اور رہائش کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ فوڈ کا مسئلہ ہے. تو ہم نے یہ سوچا کیوں نہ ہم اس میں لوکل لوگ جو ہے نا، لوکل کمیونٹی ہے، جتنے بھی ٹورزم پوائنٹ ہے پاکستان کے اندر، ان کو پروموٹ کریں. ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوکل لوگ ہیں نا ان کو روزگار بھی ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو سستے ٹور ملیں گے. تو اس کے لیے ہم نے جب وزٹ کیا، لوگوں سے باتیں اپنی شیئر کی کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس طرح جی ڈی پی کے اندر، پاکستان کی نا اکانومی کے اندر اس میں کچھ پیدا ہو. تو پھر ہم نے یہ ایک نئی ایپ چل رہی ہے ابھی، ایئر بی این بی، شاید آپ نے دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی ہوگی. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنے ہوم یا ریسٹ ہاؤس ہے یا اپارٹمنٹ ہے وہ اٹیچ کرتا ہے. تو جو ٹورزم جاتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں لوگ، وہ ان سے بکنگ کرتے ہیں اور ان کو پے کر دیتے ہیں. اس طرح ان کو روزگار مل جاتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ایپ بنائی جائے جس میں ٹوٹلی جو ہے نا اس میں رہائش سے لے کر فوڈ، ٹرانسپورٹ، سب کچھ کوئی بھی ہے. فرض کیا آپ کراچی میں بیٹھے ہیں نا، تو میں ادھر میری ایپ کے تھرو ہم جو ایپ بنانے جا رہے ہیں نا، کوئی بھی بدل لاہور سے اگر کراچی کا ٹور کرنا چاہتے ہیں نا، تو کراچی میں ہماری ایپ کے یعنی کہ سسٹم کے فیچر میں یہ شامل ہوگا کہ جو بھی لوگ اویلیبل ہیں، ٹائم دے سکتے ہیں، وہ آن لائن آئیں گے. جو فری ہیں، جو جاب کر رہے ہیں وہ نہیں، جو فری ہیں. تو ایک تو ان کو ملنے کا، لوگوں کے ساتھ ملنے کا، باتیں کرنے کا ٹائم ملے گا. دوسرا کیا ہوگا کہ وہ جو لوکل لوگ ہیں نا کراچی کے، وہ زیادہ جانتے ہیں کراچی کو، کس طرح دکھانا ہے، کیا چیزیں دکھانی ہے، کیا چیزیں وزٹنگ کرنے والی ہیں. تو وہ جتنی بھی سروس دیں گے نا، وہ آن لائن وہ ارن بھی کر سکیں گے. فرض کیا فار ایگزامپل ہم لاہور سے ایک پیکج دے رہے ہیں، وہ اس میں ٹرانسپورٹ، فوڈ، سب کچھ ہم نے شامل ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ نے جتنی بھی ان کو جتنی بھی فیسلٹیز آپ دیں گے نا، تو آپ کو آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے ہم، جتنا بھی اس کا یعنی کہ خرچہ بنے گا. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے ویسٹرن کنٹری ہے، ابھی یورپین والے یا جتنے بھی ترکی ہے، جو بھی ہے،
ان میں جتنے بھی لوگ ٹور پہ جاتے ہیں نا ان کو گھر بیٹھے تمام معلومات مل جاتی ہیں کہ ہم فار ایگزامپل سوات کا ٹور جا رہے ہیں تو ہمیں اس میں اتنا کوسٹ ہے، اس کی یہ ٹرانسپورٹ ہے، یہ کھانا ہے، اس میں 5 قسم کے ٹور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان 5 قسم کے ٹور میں ہمیں کیا فائدہ ہے، ہمیں سستے میں کون پڑے گا؟ یعنی کہ بندہ اپنے پاکٹ منی کے حساب سے ٹور پسند کرے، نہ کہ ٹریول ایجنسی والے جو ٹور دے رہے ہیں وہ والا نہ ہو، وہ جو کہتے ہیں جی پر ہیڈ ہم اتنے پیسے لیں گے، اور وہ جو فراڈ سسٹم ہے۔ تو اس پہ ہم نے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ارینج کی، لوگوں کے ساتھ ملے، ان سے کہا کہ آپ اپنے پارٹنر اٹیچ کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ گائیڈنس دے سکتے ہیں، آپ فوڈ سپلائی کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ ایون میں ہوں، میں شیف ہوں، یا میں ایک اپنا لوکل گائیڈ ہوں، میں ان کو گائیڈنس دیتا ہوں، تو میں وہ ارننگ مجھے آن لائن پیمنٹ ہوگی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو سستے میں ٹور ملے گا، اور پاکستان کے اندر ٹورزم کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ یعنی کہ ود ان سنگل کلک ہر بندے کو معلومات ملنی چاہیے گھر بیٹھے ہی ایپ کے تھرو۔ تو پھر ہم نے یہ گول سیٹ کیے، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ارینج کی۔ یہی ٹورزم کے، یہ میں آپ کو سمجھ لیں کہ میں آپ کو فیچرز میں سے تھوڑے تھوڑے فیچر بتا رہا ہوں۔ ابھی 2 سال میں ہم تو کافی آگے نکل گئے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ باتیں کی، کسی نے کہا یار اس میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے، کسی نے کہا یار اس میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے، اس میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ وہ جیسے جیسے لوگوں سے میٹنگ کرتے گئے، جیسے جیسے لوگوں سے ہم نے باتیں شیئر کی، ایسے ایسے ہمارے سامنے وہ نئے فیچرز، نئے آئیڈیاز، نئے جو ہے نا لوگوں کے تجاویز جتنے بھی تھے وہ ہم نے ان کو شامل کرنے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہترین، آپ بہت ہی اچھا پروجیکٹ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس سے ایک اور چیز بھی فائدہ ہوگا لوگوں کو جو لوکلس ہیں وہاں پر، ان کے لیے بھی روزگار مہیا کرنا ہے۔ آپ نے بہت ہی بہترین سسٹم بنایا ماشاءاللہ، اور جو آپ نے ایئر بی این بی کا انٹروڈیوس کیا وہ کانسیپٹ بہت ہی زبردست ہے، اور میری وش ہے اور میری دعا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ میں کامیاب ہوں اور اس کو ایئر بی این بی کے ٹکر میں انشاءاللہ لے جا سکیں۔ اچھا، مجھے سیکنڈ چیز یہ بتائیے گا کہ جو یہ ڈیجیٹل میرج ہے، ٹورزم ہاں اینڈ ٹریول ایک الگ پارٹ ہے، اور میرج از سم تھنگ ایلس، تو آپ اس کو بھی کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں؟ ایک تو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ بھی ڈیجیٹل کا کیا مطلب ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بالکل بالکل۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہر بندہ جو ہے نا، ابھی سوشل میڈیا اتنا تیز فارورڈ ہو چکا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر بیٹھے نا کچھ نہ کچھ سہولتیں مل جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں ہوں، یہ سوشل میڈیا کی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ میں ادھر قصور میں بیٹھا ہوں، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں تو میرا خیال ہے بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ امجد نام کا بندہ قصور میں ہے، یا کوئی کراچی میں ہے، یا کوئی فیصل آباد میں ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح یہ بہت زیادہ کیسز جو ہے نا آئے روز آپ اخبار کا مطالعہ کیجئے کہ پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ رشتے کا جھانسا دے کر یہ ہو گیا، رشتے کا جھانسا دے کر یہ کر دیا، رشتے کا جھانسا دے کر یہ کر دیا۔ تو ہم نے سوچا کہ ایپ کے اندر جو ڈیجیٹل ہم ایپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کے اندر یہ فیچر بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو میرج بیورو والے لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں نا، یا رشتے کا جھانسا دے کر لوگ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ، یہ میں یہاں پہ کوٹ نہیں کروں گا، بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو گھر بیٹھے جو ہے نا کوئی بھی بندہ ہے، میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی گھر لائے کوئی بھی ہے، اس کو پراپر جو اس کی ڈیزائر ہے، جو اس کی خواہش ہے، اس کے متعلق جو ہے نا ہم اس کی معلومات کے متعلق ہم اس کو رشتہ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم نے زیادہ تر جو ہے نا مامج حضرات ہیں یا جو سوشیالوجی سے متعلق لوگ ہیں ان سے ہم نے میٹنگ ارینج کی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ جو ہے نا اپنی اپنی رائے ہمیں تجاویز وغیرہ دیں۔ تو اس کا ہم نے حل یہ جو ابھی ہم کنکلوژن ہم نکال چکے ہیں، ابھی ہم ایپ بنانے جا رہے ہیں، بس 1-2 ماہ ہمیں اور لگیں گے۔ تو ہم نے اس کا کنکلوژن یہ نکالا کہ کوئی بھی بندہ ہے نا، میں ہوں قصور میں بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میری شادی کراچی میں فار ایگزامپل ہو جائے یا لاہور میں ہو جائے فار ایگزامپل، تو اس کے لیے میں اپنا ایک پروفائل بناؤں گا۔ میرا جو پروفائل ہوگا نا وہ اینڈ ٹو اینڈ سیکیور ہوگا، اس کو کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے تو وہ جو لاہور والا بندہ ہے وہ بھی اپنا ایک پروفائل بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پروفائل کو اور میری پروفائل کو جو ہمارا سب ایڈمن ہوگا، جو ہم سب ایڈمن رکھیں گے پاکستان کے اندر، ہر بندہ فرض کیا ایک ایڈمن ہے، ایک ہم نے سب ایڈمن رکھا ہوا ہے یہ ایپ کے فیچر کے لحاظ سے، تو جو سب ایڈمن ہوگا وہ اس کو ہینڈل کرے گا۔
ان کی ایک مقبول فیس ہوگی، وہ فیس ہم نہیں لیں گے. یعنی کہ اگر آپ فرض کیا 5,000 روپے والا پیکیج لیتے ہیں ڈیجیٹل میرج سسٹم کا، تو فیس ہم نے نہیں لینی. اس کا ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے، جو لوگ بے روزگار ہیں، ینگ جنریشن بے روزگار ہے ہر ایریے میں جہاں بھی ہے وہ، تو جب وہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں گے نا، تو ہم ان لوکل لوگوں کو جو ینگ جنریشن ہے نا، ان کو ہم ہائر کریں گے. ان کو ہم کہیں گے کہ آپ نے 1 گھنٹہ ٹائم دینا ہے، اس 1 گھنٹے کا پر 1 گھنٹے کے 1,000 روپے ہم ان کو پے کریں گے. وہ کون فیس دے گا؟ وہ دیں گے وہ لوگ جنہوں نے رشتہ کروانا ہے. ہمارا جسٹ کوئی کام نہیں، ہمارا جسٹ کام یہ ہے کہ ان کو سافٹ ویئر دینا ہے اور ایک ٹرسٹ دینا ہے کہ لوگوں کو جو ہماری ایپ پہ آئیں گے نا، ان سے کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوگا، کوئی ان کی قسم کا کوئی ایسا فراڈ یا کوئی دغا بازی یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ہم نے جسٹ ٹرسٹ دینا ہے، سافٹ ویئر دینا ہے. باقی کام لوگل سب ایڈمن کا ہے، اور باقی کام جو ارننگ کا کام جو انہوں نے فیس پے کرنی ہے وہ لوکل جو ہمارے ممبر ہوں گے وہی حاصل کریں گے. جو غریب لوگ ہیں، جو کچھ بھی نہیں کر رہے، جو فری گلیوں میں پھر رہے ہیں، ان کو فرض کیا وہ 1 ماہ میں 10 بندوں کو، ہمارے بندوں کو ہینڈل کرتے ہیں، 10 بندوں کو رشتہ دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، تو وہ 10,000 روپے میرا خیال وہ 1 ماہ میں بنا سکتے ہیں. بس یہ ہمارا اس میں ڈیجیٹل میرج سسٹم میں ہے اس کا، یعنی کہ جو ہم نے ابھی تک کنکلوڈ کیا ہے. چلیں یہ تو بہت ہی بہترین آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ نے ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس کیا اور پھر LLB ابھی آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، اور آپ ایک بزنس کی طرف، ایک اسٹارٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ لوکلی ہمارے پاس نارملی ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا کوئی ڈگری لیتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے جاب کرنی ہوتی ہے، چاہے جیسی بھی جاب ملے، لیکن جاب ملے کیونکہ ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ سیکیور ہے اور منتھلی پیسے ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بٹ آپ نے ڈیورنگ LLB کی ایجوکیشن اور پیچھے جو آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ ایک بزنس ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو رہا ہے اور ایسی سوچ آپ میں کیسے ڈیولپ ہوئی، اس بارے ہاں میں بالکل. بتائیے گا. اصل میں 2 سال پہلے میں نے قاسم علی شاہ، آپ نے سنا ہوگا، لاہور میں ایک بہت بڑا جی نام ہے بالکل قاسم علی شاہ کا. بالکل. تو 2 سال پہلے میرا اتفاق ہوا کہ میں نے ان کا ایک لیکچر سنا یونیورسٹی میں. ان کا آئے تھے، انہوں نے لیکچر دیا. تو اس کا ٹاپک تھا کہ پیسہ کمانا ہی ہر چیز نہیں ہے. بندے کی، انسان کا، زندگی کا جو مقصد جو پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سہولتیں کس طرح دے سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں. تو میں اور میرا دوست، جو ایک دوست تھا ادھر لاہور کا ہی، وہ ہم جب ہم نے وہ لیکچر سنا تو ہم اس سے بہت زیادہ جو نا ایموشنلی موٹیویٹ ہوئے اس لیکچر سے. تو 2 سال پہلے ہم نے سوچا یار ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے محلے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے ڈسٹرکٹ سور کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو جب وہ موٹیویشنل اسپیچ ہم نے پورا لیکچر سنا، پھر میں نے وہ ان کا یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کیا. پھر وہ ابھی میں ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ ایڈ ہوں. پھر میں نے ان کے لاہور میں جو بعد میں ابھی سینڈری 6 ماہ پہلے میں نے ان کے جو باقاعدہ ٹریننگ لی، ان سے باقاعدہ ان کی کلاسیں اٹینڈ کی. تو کلاسیں اٹینڈ کرنے میں مقصد کوئی ٹرینر بننا نہیں تھا، نہ میں ٹرینر بن سکتا ہوں، نہ مجھ میں یہ کوالٹیز ہیں. اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو اس نے ایک راستہ بتا دیا نا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ہر بندہ کچھ نہ کچھ اچھا کام کرنے کے لیے سوچے. تو وہ جو اچھا کام کرنے کے لیے اس نے ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیا نا 2 سال پہلے، اس کے لیے پیچھے ہم دوڑ پڑے. پھر ہم 2 بندے شامل ہوئے. پھر جیسے آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ شامل ہو جائیں گے. اگلے دن کسی ایک اور دوست سے شیئر کیا، یار ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یار مجھے بھی اچھی لگی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اس طرح کرتے کرتے وہ ہم 8-10 بندوں کا گروپ بن گیا. پھر ہم نے اس کو باقاعدہ نیٹ پہ سرچ کیا کہ لوگ دنیا کے اندر کیسے یہ ایپ چل رہی ہیں، دنیا کے اندر ٹوریزم کیسے چل رہی ہے، دنیا کے اندر ڈیجیٹل میرج سسٹم کس طرح چل رہا ہے. پھر وہ ہم نے سرچنگ کی. سرچنگ کرنے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ دنیا تو بہت آگے ہے، پاکستان نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ہم نے لوگوں سے معلومات لی کہ کیا آیا کہ ہمارا یہ آئیڈیا پاکستان میں ورک کرے گا یا نہیں کرے گا. اصل جو آپ نے سوال کیا اسی طرح میں ابھی آتا ہوں. سمجھے کہ میرے پیچھے جتنی بھی یہ محرکات ہیں، ہمارے پیچھے وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں، ان کے افکار ہیں، ان کے لیکچر ہیں. بس قاسم علی شاہ صاحب کو میں تو کہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ گریٹ پرسنالٹی. ماشاء اللہ بہترین آپ نے ذکر کیا قاسم علی شاہ صاحب کا. آج سے 3 سال پہلے جب میں نے ان کے لیکچر سنے تھے تو انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں ریوائو کروائی تھی میری اپنی زندگی کی اور اپنے مقاصد کو، اور میری زندگی کافی چینج کری تھی. پھر آگے
اور لوگ ملتے گئے، زندگی بنتے گئے، لیکن جو میری زندگی کی ایک نئی زندگی کی شروعات تھی وہ اس کی ایک وجہ قاسم علی شاہ صاحب بھی ہے. تو میرے بھی، میں ان کو مینٹور مانتا ہوں. میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا میں نے کوئی لیکچر فزیکلی اٹینڈ نہیں کیا، بٹ یوٹیوب پر ہی از مائی ماسٹر. میں مجھے سمجھ نہیں آئی، پلیز آپ نا سوال ذرا ریپیٹ کر دیں گے تو زیادہ مہربانی. نہیں، میں کوشچن نہیں پوچھا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لاسٹ 3 سال پہلے جو ہے میں نے بھی ان کے کچھ لیکچر سنے تھے یوٹیوب پہ. میری ان ہاں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ ہی میں نے ان کو کوئی ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا ہے، بٹ میں ان کو اپنا ایز اے ماسٹر سمجھتا ہوں اور مینٹور سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی ساری ویڈیوز میں نے رٹ لی ہیں، اتنی دفعہ دیکھی ہیں. تو ہی از ریئلی اے گڈ مین، اور بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں کا نیکسٹ کیا پروجیکٹس ہیں؟ آپ ان کو واز کی واز جی بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تقریباً. کچھ مجھے سمجھ لگ گئی ہے، بس یہ بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھنا پتہ یہ چاہ رہا ہوں، کہ نیکسٹ ہوں یہ جو پروجیکٹس ہیں آپ کے، یہ آپ کی ان کی ٹارگیٹس کیا ہیں اور ان کے لیے کیا گولس ہیں، اور یہ کب ریڈی ہو جائیں گے لانچ کرنے کے لیے؟ آگے آپ لوگ کیا پلانز ہیں؟ کلیئر نہیں ہوئی ابھی تک آپ کو وائس؟ نہیں، واز کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وائس نہیں. اوکے، 1 سیکنڈ. اوکے، ابھی چیک کریں، ابھی اوکے ہو گئی؟ ہلو، وائس اوکے ہو گئی ہے؟ ہلو. نہیں، واز نہیں آ رہی، آئی آپ کی واز تھنک بالکل. اوکے فائن. آئی تھنک وائس کا کوئی ایشو ہے، یہ مجھے سن نہیں پا رہا ہے، بٹ اسٹل ناٹ اوکے. اوکے، آپ ایک کام کریں، پھر آپ ری جوائن کریں، میں آپ کو دوبارہ سے انویٹیشن سینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، امجد علی صاحب کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن میں کچھ پرابلم آ رہی تھی اور وائس ڈسٹربینس کچھ تھی. میں ان کو ایک دفعہ پھر انوائٹ کرتا ہوں کو وائنڈ اپ کی طرف لے جا سکیں اور ان سے سیکھ سکیں کہ ان کے آگے کیا پلانس ہیں اور کس طرح سے یہ آگے ان تمام معاملات کو ڈیجیٹل دنیا کو لے کر چلیں گے. تو ان کو اگین انویٹیشن سینڈ کر دیا ہے، جیسے ہی وہ انویٹیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ ابھی ایڈنگ پہ چلا گیا ہے. ابھی چیک کیجیے گا امجد علی، آپ کو آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، ابھی واز آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کے فیوچر کی کیا پلاننگ ہے، اور جو آپ ایپ کی پریپریشن چل رہی ہے اس کی کمپلیشن کب تک ہو جائے گی؟ کیا ٹارگیٹس ہیں آپ کے اور آپ کے کیا گولس ہیں آگے؟ کیا پھر واز کٹ رہی ہے. آپ نے یہ کہا، میری واز آ رہی ہے آپ کو؟ نہ ڈن ہے، میری واز آ رہی ہے نا؟ آپ کی وائس اوکے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ فیوچر میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا بھی ٹارگٹ کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچے ہیں، اور کیا مثلا کس طرح کے ورکنگ کرے گی پاکستان میں، یہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا. ہاں اچھا، تو اس کے لیے ابھی تو ہماری جو ہے نا، اصل میں ہمارے دو دوست جو ہے نا، وہ انہوں نے ایم ایس سی کمپیوٹر کیا ہوا ہے، اور یعنی کہ ماسٹر ہے کمپیوٹر میں. میں نے بھی بی ایس سی کمپیوٹر کیا تھا، بعد میں نے کمپیوٹر چھوڑ دیا، پھر میں ادھر آ گیا. اچھا، ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ابھی ہماری ایپ کے کچھ فیچر بن گئے ہیں، کچھ فیچر باقی ہیں. یعنی کہ اس کے بعد پھر ہم اس کو 1 جنوری یا فروری تک جو ہے نا گوگل پلے اسٹور پہ ڈالیں گے اس کو. یعنی کہ اویلیبل ہوگی گوگل پلے اسٹور پہ بھی، اور باقاعدہ اس کی ویب سائٹ بھی ہم بنا رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں، اس میں کسی کا کوئی انٹرسٹ یا کوئی انویسٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہی ہیں، ہم ہیں یا ہمارے دوست ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے پلاننگ یہ بنائی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے وزٹڈ ایریا ہے نا، ان میں جو ینگ جنریشن، جو بےروزگار ہے، لوگ بےروزگار جو ہیں، وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. اپنی اکاؤنٹ بنائیں گے ہماری ایپ پہ،
اور جو بھی وہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں، وہ رہائش دے سکتے ہیں، 10 بندوں کو دے سکتے ہیں، 5 بندوں کو دے سکتے ہیں، وہ ریسٹ ہاؤس ہے ان کے پاس، یا ان کے پاس اپارٹمنٹ ہے، یا وہ فوڈ دے سکتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں، وہ اسی حساب سے جو کچھ وہ دیں گے نا آن لائن ان کو اس چیز کا وہ ہم پے کریں گے. پے کہاں سے کریں گے؟ وہ جو ٹورسٹ جائیں گے وہ پے کریں گے، ہم نے پے نہیں کرنا، سافٹ ویئر دینا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا. یہ ٹورسٹ کو کرنا ہے اور ارننگ ہوگی لوکل ینگ جنریشن کو. ٹھیک ہے، ہم نے جسٹ سافٹ ویئر اور ہیڈ آفس بنانا ہے، ممبرشپ دینی ہے، اور یعنی کہ ایک انٹر لنک ہمیں بنا دینا ہے ٹورسٹ کے درمیان، میرج سسٹم کے درمیان، اور اس طرح بس. تو اور اس میں ہم نے فراڈ کو ختم کرنا ہے. اس پہ ہم ایک یوٹیوب چینل بنائیں گے. یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی لوگ ٹور کرنے جائیں گے وہ اپنے جو بھی ادھر ویڈیو لوکل لوگ بنائیں گے وہ اپلوڈ کریں گے، ان کے ریویو کمنٹس کہ یہ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ چلنے شروع ہو گیا، اس میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ بہتر ہے یا غلط ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، بہتر کیا ہو سکتا ہے اور غلط کیا ہو سکتا ہے. تو اگر فیچر کے لحاظ سے بات کریں تو وہ تو میرا خیال ہے ہم 3 گھنٹے بھی، ابھی تو میرے پاس فائل نہیں ہے، اگر میں وہ فائل پکڑ کے بیٹھتی ہوں نا تو ایک ایک کر کے میں آپ کو فیچر بتانا شروع کر دوں کہ میرا خیال ہے وہ ہمیں 3 گھنٹے چاہیے ایک ایک فیچر پہ ڈسکس کرنے کے لیے. یعنی کہ اس میں ہم نے سیکورٹی کے طریقے کار بھی رکھے ہوئے ہیں، کسی کو سیکورٹی مسئلہ نہ بنے، جنہوں نے وہ اٹیچ کرنی ہے اپنی پراپرٹیز وغیرہ یا کوئی اپارٹمنٹ یا ریسٹ ہاؤس جو کچھ بھی ہے، ان کی باقاعدہ ہم نے ویریفیکیشن بھی کرنی ہے، آیا کہ جو ادھر ٹورسٹ ٹھہریں گے ان کو کوئی جانی مسئلہ نہ بنے یا کوئی دہشت گرد کو ایسا معاملہ نہ بن جائے، کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ سیکیور بھی کرنا ہے ہم نے. تو وہ فیچر اٹس لانگ میرا خیال ڈسکشن ہے، انشاءاللہ پھر کہیں گے نا تو میں اس پہ فیچر کے لحاظ سے نا آپ کو تھوڑا سا اس میں بریف کروں گا کہ اس کے فیچر کتنے لمبے ہیں، کس طرح کے ہیں، جو کچھ بھی ہے. تو بس ابھی یہی ہے چلیں کہ ابھی 2-3 ماہ لگیں گے ہمارے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ امجد علی، آپ نے اپنی لائف میں سے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. جو ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ٹریول ٹورزم میں اور ان کے پروجیکٹ میں ان کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے، ڈو کنیکٹ ود ہم، اور اس ویڈیو کو ضرور کیجیے گا. اگر آپ انٹرسٹ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی فرینڈ کوئی دوست انٹرسٹیڈ ہو اور وہ ان سے کنیکٹ ہو سکے. تھینک یو سو مچ امجد علی، میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. لاسٹ بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں نا، کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے نا کسی بھی قسم کا ٹوریزم کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے 2 سال اس میں لگائے ہیں اور میرا خیال ہے ہم نے 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ، ابھی 2016 17 18 اینڈ ہونے والا ہے، 3 سال ہو گئے ہمیں تقریباً. تو ہم نے بہت زیادہ سرچ کی ہے، بہت زیادہ سرچ کی ہے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میٹنگ ارینج، تقریباً ہم 2000 بندے کے ساتھ میٹنگ ارینج کر چکے ہیں میرے اندازے کے مطابق. تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ کسی بھی قسم کا کسی کے بندے کے پاس کوئی سوال، کوئی سجیشنز ہے، کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا فائدے مند ہونا چاہیے اور اس میں کسی کے یعنی کہ بھلائی کے لیے ہو، تو میں ویلکم، موسٹ ویلکم. مجھے کوئی سوال پٹ کرنا چاہے اس متعلق، ٹوریزم کے متعلق، ڈیجیٹل میرج سسٹم کے متعلق، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے تو یہ بھی میں سمجھوں گا میرے لیے نا بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اور آپ کا بھی بہت بہت تھینکس، شکریہ. میں تو فیس بک زیادہ یوز نہیں کرتا، تو یہ ریحان اللہ والا صاحب نے ایک دن میں نے وہ فیس بک آن کی نا تو اس کے میں نے ویڈیو دیکھی ریحان اللہ والا آتے ہوئے، تو پھر جو ہے نا وہ میں نے ویڈیو سے کہا نہیں فیس بک تو بہت زیادہ یار، اس میں آپ آئے. ان کی ویڈیو لیکچر میں نے سنا، میں ان سے ملا نہیں ہوں، مجھے جانتے بھی نہیں ہیں آپ، ابھی میں قصور میں بیٹھا ہوں. تو جو ہے نا پھر وہاں سے میں نے فیس بک پہ آیا، پھر میں نے ان کے ریحان اللہ والا کے فرینڈز میں سے ایڈ کیے اور پھر آج میرا فرسٹ انٹرویو ہے. انشاءاللہ فیس بک سے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایپ سے بھی بہت بڑی ہے، تو اس پہ بھی ہم ویوز اور شیئر کریں گے. اور بہت بہت شکریہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا انتظار کروں گا دوبارہ اسی طرح. اور چلے نیکسٹ جو ہے نا ہم باقاعدہ پلاننگ کے تھرو آئیں گے. آج تو میری پلاننگ بھی نہیں تھی اور جسٹ کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا میسج آیا اور میں نے کہہ دیا اوکے جناب، میں ویلکم، حاضر ہوں. چلیں، بہت ہی زبردست آپ نے کام یہ کیا کہ اپنے ویوز جو ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کام آپ ضرور کیجئے، وہ یہ کیجئے کہ ریحان اللہ والے کے جو میوچل فرینڈس کا ان کا پروجیکٹ ہے 5 منٹ فرینڈ کا، اس کو ضرور فالو کیجئے، ان کے فرینڈس کو ضرور ایڈ کیجئے. اور آپ زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیجئے. اس کے لیے شارٹ ویڈیوز بنائے، لائیو آپ خود آ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہونے جا رہا ہے.
ہاں اور بالکل. اس کے کیا بینیفٹس ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں سے وہ آپ سے کنیکٹ ہو سکیں گے اور چیزیں اور زیادہ جو 1000 میٹنگس آپ فزیکلی وزٹ کر کے لوگوں سے کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے فیس بک پر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کی ٹائم بھی سیونگ ہو جائے بہت ساری. ہاں بالکل بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا ہم اس پہ اس ٹاپک پہ فردر جو ہے نا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوا تو ہم اس پہ ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ مجھے جی میری خوشی کی بات. جی جی ضرور. تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو سو مچ ویورس, میرے دوستوں, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کمنٹس دیے. اگر آپ کا اس حوالے سے جو بھی کوشچن ہے وہ آپ امجد علی آپ سے صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے کوشچن کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کا میسج پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. مہربانی, شکریہ.